لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں بہنوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی یونیورسٹی لیول پر گولڈ میڈل اور سلور میڈل بالترتیب حاصل کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ اسی حجاب میں رہتے ہوئے، اسی پردے میں رہتے ہوئے، اسی عبایا میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور اپنے دینی تشخص رکھنے والے والد محترم اور والدین کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ان کو میڈیا نے بالکل بھی کوریج نہیں دی، شاید کہیں کوئی خبر لگی ہو، کسی اخبار میں کوئی یہ تصویر چھپی ہو، لیکن جس طرح ٹک ٹاک پر ناچنے والیوں کو، جس طرح گھر سے بھاگ کر اپنے ماں باپ کا منہ کالا کر کے ڈانس کلبوں میں داخلہ لینے والیوں کو، یا کسی کی بیٹی کو سائیکلنگ کرنے پر، یا کسی کی بیٹی کو ریسلنگ کرنے پر، یا کسی کی بیٹی کو کسی گیم میں ایوارڈ حاصل کرنے پر جو اعزاز ملتا ہے، جو فیم ملتا ہے، جو شہرت ملتی ہے، جو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، وہ اس قاری صاحب کو نہیں دی گئیں۔ اس سے ہمارے معاشرے کی ترجیحات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قاری صاحب کو نہیں دی گئی مبارکباد، قاری صاحب کے پاس وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں پہنچے، قاری صاحب کے پاس کوئی بڑی شخصیت آ کے انہیں مبارکباد نہیں دیتی، لیکن اگر کسی ریڑھی والے کی، اگر کسی پھیری والے کی، اگر کسی رکشے والے کی بچی بھی ہوتی تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت آ کر ضرور مبارکباد دیتی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، اگرچہ ریڑھی اور پھیری والا بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی ایک عام آدمی ہے، لیکن یہ ہماری ترجیحات ہیں کہ ہم ایک دیندار آدمی کو، ایک مسجد کے امام کو، ایک مولوی کو ایک رکشے والے، ریڑھی والے اور پھیری والے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ اور دوسری طرف وہ بچیاں ہیں جنہوں نے حجاب کے اندر رہتے ہوئے، برقع میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا، جنہوں نے یہ پوزیشن حاصل کی، گولڈ میڈل اور سلور میڈل حاصل کیا، ان کو کوریج کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ انہوں نے پردے میں رہتے ہوئے سب کچھ کیا ہے۔ اگر وہ ٹک ٹاک پر ڈانس کرتی، اگر وہ بے حیائی کا مظاہرہ کرتی، اگر وہ ناچ گانا کرتی یا کچھ ایسا کرتی جو اسلامی شعار کے خلاف ہوتا تو ان بچیوں کو بھی کوریج ملتی اور ان کے والد کو بھی کوریج ملتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس پاکستانی قوم کی ترجیحات کا، ہمارے اپروچ کا کہ کتنی گھٹیا اور میلی ہو چکی ہے۔ اس قسم کی اپروچ رکھنے والی قوم دنیا میں کبھی بھی زندہ قوم کہلانے کی روادار نہیں ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم اپنی ترجیحات کو بدلنا پڑے گا۔ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کا کام کرتے ہیں، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، انہیں سپورٹ کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ جو برائی کا کام کرتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کو ہمیں کنڈم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھنا ہمارے معاشرے میں اچھائی کے مقابلے میں برائی زیادہ پھیلے گی، اور ہم اگر برائی نہ بھی پھیلا رہے ہوں گے لیکن برائی کے پھیلنے میں ہم لوگ پورے کے پورے تعاون کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں خیر کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم دیا ہے، برائی کے کاموں پر تعاون کرنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے اچھی چیز کو سپورٹ کرنا شروع کریں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر اچھائی پھیل سکے اور ہمارا معاشرہ ایک خوشگوار تبدیلی کے ساتھ ایک اچھا اور اسلامی معاشرہ بن سکے۔